الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔ جوں جوں انسان ایجادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے، ایک ملک کی ایجاد سے دوسرے ملک کے باشندے جو ہزاروں میل دور رہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپس کے رابطوں نے جہاں ترقی کے راستے کھولے ہیں وہاں ایک دوسرے کی برائیاں بھی تیزی سے اپنائی جا رہی ہیں۔ برائیوں میں یا لاہ و لعب میں کیونکہ جاذبیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی زیادہ ہیں، اس لیے انسان انہیں اپنانے میں بڑی تیزی اور شدت دکھاتا ہے، یعنی اختیار کرنے میں بھی جلدی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ جوش بھی ہو جاتا ہے پیدا۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کن روایات کا حامل ہے، کس معاشرے میں اس کی اٹھان ہوئی ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ اگر مسلمان ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کا مقصد پیدائش کیا بتایا ہے؟ غرض کہ بہت سی غلط باتیں ہیں جو دنیا داری میں پڑھنے اور ماڈرن بننے کے شوق میں ایک اچھے بھلے مذہبی رجحان رکھنے والے سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض احمدی بھی بعض باتیں معمولی سمجھ کر وہ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے انتہائی بد نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان برائیوں میں سے جو غیر محسوس طریقے پر انسان کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہیں، اور جو ایسی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف برائی نہیں بلکہ بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہے، اور وہ شرک ہے، جیسا کہ ہم نے یہ جو آیت میں تلاوت کی اس میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابل پر کسی بھی قسم کا چاہے وہ معمولی سا بھی اظہار ہے جس سے خدا تعالیٰ کی توحید پر حرف آتا ہو، اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں۔ بس ایک مسلمان جو توحید پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسے
توحید کی باریکی کو سمجھتے ہوئے، شرک کی باریکی کو سمجھتے ہوئے، اس طرف ترقی یافتہ دنیا میں جہاں خدا تعالیٰ کی توحید کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھا جاتا، بڑا بچ بچ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر ہم احمدی مسلمانوں کو تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے تو زمانے کے امام کی بیعت ہی اس شرط پر کی ہے، اور اس شرط کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شرط کے طور پر رکھا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ بس یہ پہلا عہد ہے احمدیت میں داخل ہونے کے لیے، حقیقی اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان تو پہلے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، گو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن احمدیت نے جہاں مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی طرف لانا ہے، وہاں غیر مسلموں کو، دوسرے مذاہب والوں کو بھی، لا مذہبوں کو بھی حقیقی اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس لیے شرط جو شرک کی شرط ہے وہ پہلی شرط ہے کہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ایک مسلمان پڑھتا ہے، گو بڑی شدت سے اور بڑے زور سے شرک کی نفی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں میں اس کا جو شرک خفی کہلاتا ہے اس کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ کہنے کو تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے، جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والے کے لیے مسلمانوں میں سے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ظاہری شرک نہ صحیح لیکن شرک خفی میں مبتلا ہیں۔